احمد بن حنبل فہاجرت فغاضبت کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، تعلق توڑ لیا، لا تکلمہ حتی ماتت، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایسے موضوع پر ڈسکس کریں گے کہ وہ موضوع ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات پیش کریں گے، اور شیعہ حضرات کی نہج البلاغہ جو ان کے یہاں اصح الکتب ہے، بعد کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب شمار کی جاتی ہے شیعہ حضرات کے یہاں، اس میں سے اس کی جو شروحات ہیں اس میں سے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے شرح نہج البلاغہ کمال الدین ابن میثم البحرانی کا حوالہ پیش کریں گے کہ اس شرح کے اندر کمال الدین ابن میثم البحرانی نے جو روایت نقل کی ہے سیدہ کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق جب سیدہ علیل ہوئی ہیں، بیمار ہوئی ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابوبکر صدیق جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں ان کا مکالمہ ہوا، تو اس مکالمے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو وہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئیں اور سیدہ نے کلام کرنا ترک کر دیا، تو یہ روایت اس روایت کی نفی کر رہی ہے، کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے سیدہ نے کلام بھی فرمایا اور آپ ان سے راضی بھی ہوئیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا حوالہ ہے کمال الدین ابن میثم البحرانی کی شرح ہے نہج البلاغہ کی، اور قدیم شرح ہے یہ، شیعہ حضرات کے یہاں بڑی مستند اور بڑی معتبر مانی جاتی ہے۔ کمال الدین ابن میثم البحرانی اپنی نہج البلاغہ کی شرح کے اندر یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ سیدہ کا حضرت ابوبکر سے عہد لے لینا اور ان سے راضی ہو جانا یہ ثابت ہے۔ فرضیت بذالک کے الفاظ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی ایک اور نہج البلاغہ ہے جس کا نام الدرۃ النجفیہ نہج البلاغہ، یہ ابراہیم بن حسین دملی الخوئی کی لکھی ہوئی ہے، قدیم نسخہ ہے یہ، اور مطبوعہ تہران کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 332 پر ذکر فدق کے بارے میں عثمان بن حنیف الانصاری کے باب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ فرضیت بذالک، کہ فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں، اور آپ سے عہد بھی لے لیا۔ آپ سے عہد لے لیا، کس چیز کا عہد لے لیا؟ کہ جس طرح میرے ابا جان یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی سے خرچہ ہمارے لیے نکالتے تھے اور بقیہ تقسیم فرما دیتے تھے، کہ آپ اس نظام کو اسی طرح چلائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس نظام کو اسی طرح چلاؤں گا جس طرح آپ کے ابا جان چلاتے تھے۔ جب یہ بات، یہ معاہدہ آپ کا طے ہو گیا اور اس پر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ سے عہد لے لیا، فرضیت بذالک کے الفاظ ہیں، تو آپ ان سے راضی ہو گئی۔ جب ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے جب راضی ہو گئی ہیں، تو آج اگر ان روایات کو اچھال کر انتشار پیدا کیا جائے، افتراق پیدا کیا جائے اور ان روایات کو دبایا جائے، ان روایات کو محراب اور منبر کی زینت نہ بنایا جائے، نہ اپنی مجالسوں میں ان روایتوں کو سنایا جائے، نہ اپنی تقریروں میں، نہ اپنے خطابات میں یہ عوام الناس کو بتایا جائے اور اس کو چھپایا جائے، تو اس سے تو معاشرے میں بدامنی پھیلانا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ سیدہ ناراض ہو گئیں اور آپ نے وفات تک کلام نہیں کیا، یہ تو اس روایت کی نفی کر رہی ہے۔ یہ روایت کہ سیدہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا کلام کرنا بھی ثابت ہے اور سیدہ کا راضی ہو جانا بھی ثابت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام شرح علی نقی فیض الاسلام ہے،
یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے فارسی کی، اس میں بھی شرح علی نقی فیض الاسلام کے اندر سیدہ کا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرح ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام شرح حجج النہج ہے، المختار من نہج البلاغہ۔ یہ المختار ڈاکٹر سعید السامرائی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سیدہ کا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا یہ بات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے الملل والنحل امام شارستانی کی کتاب ہے، وہ اپنے اس کتاب کے اندر مختلف اختلافات کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں وہ مختلف اختلافات کا ذکر کرتے ہیں وہاں انہوں نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ یہ اختلاف ضرور ہوا ہے سیدہ کائنات کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتق کے مسئلے میں، مگر یہ اختلاف اس مشہور زمانہ حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ کے تحت ختم ہو گیا، دفع ہو گیا، رفع ہو گیا۔ الملل والنحل کے امام شہرستانی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اختلاف ختم ہو گیا اور یہ سیدہ راضی ہو گئیں۔ اسی طریقے سے الزہراء و خطبہ فدق ایک شیعہ حضرات کی کتاب ہے جس کا نام جو باقر مجلسی صاحب کی لکھی ہوئی ہے فدق کے موضوع پر۔ اس فدق کے موضوع پر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انبیاء کی میراث تو ہوتی ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے بات کی، انبیاء کی میراث ہوتی ہے، مگر انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے نا وہ میراث امت کے فقراء اور مساکین میں تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ ذوی القربہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنی کتاب فدق زہرا کے اندر لکھے ہیں، درج کیے ہیں۔ اب ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات صرف حضرت ابوبکر صدیق سے راضی نہیں تھی۔ بیت الاحزان کے مصنف شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان کے اندر صفحہ نمبر 113 پر دار زینب کبریٰ سے مکتبہ دار زینب کبریٰ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ نہ صرف سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہوئیں بلکہ ابوبکر صدیق کے اصرار اور مطالبے پر آپ حضرت عمر فاروق سے بھی راضی ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمال الدین ابن میثم البحرانی کی شرح ابن ابی الحدید، شرح الدرۃ النجفیہ، شرح علی نقی فیض الاسلام، شرح حجج النہج، الملل والنحل، الزہراء و خطبہ فدق اور بیت الاحزان جیسی کتابوں کو پڑھ کر اور اس میں جو روایات لکھی ہیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان روایات کی روشنی میں دنیا کا کوئی رافضی، کوئی غالی، کوئی متعصب ترین شیعہ اپنی قوم کو اپنی مجالس میں اپنی محراب و منبر سے اور اپنے پلیٹ فارم سے ان کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ اگر وہ ان کتابوں کے حوالہ جات اگر پیش کر کے سنائے گا تو ان کی قوم ان سے مطالبہ کرے گی کہ آپ ہمیں کون سا دین دیتے ہو اور کیا آپ ناراضگی کے قصے بیان کرتے ہو۔ ہماری ہی گھر کی کتابوں میں سیدہ کا ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا، نہ صرف ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا بلکہ ابوبکر صدیق کے مطالبے پر حضرت عمر فاروق سے بھی راضی ہو جانا شیعہ حضرات کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ آج دنیا کا کوئی رافضی یہ روایات اپنی محراب و منبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔